السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، گزشتہ دنوں آپ لوگوں نے اس قسم کی افسوسناک خبریں بہت سنی بھی ہوں گی اور پڑھی بھی ہوں گی کہ اس برس سعودی عرب میں فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران سینکڑوں حجاج کرام ہلاک ہو گئے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ حج وہ عبادت ہے جس کے لیے مسلمان زندگی بھر خواب دیکھتے ہیں اور اس کے لیے پیسہ جوڑتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہ اتنی اموات کیوں واقع ہوئیں اور کیسے واقع ہوئیں، جو میڈیا سے جو اطلاعات ملی ہیں اور وہاں کچھ لوگوں نے بھی جو بتایا ہے وہ یہ کہ اس موقع کی مناسبت سے کہ اس مرتبہ بہت زیادہ گرمی ہوگی، اس کی حساب سے انتظامات صحیح نہیں تھے۔ مثال کے طور پر پینے کے پانی کے اتنے انتظامات نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے تھے، یا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا ممکن طریقے سے وہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اور پاکستان کے بارے میں تو یہ بھی اطلاع وہاں سے ملی ہے، بہت سے لوگوں نے بتایا ہے، اور خود میری بہن گزشتہ برس گئی تھیں تو وہ یہ بتا رہی تھیں کہ منی میں جو خیمے لگتے ہیں ان میں جتنی گنجائش ہوتی ہے، جو پاکستان کے حج منتظمین ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ، 2 گنا زیادہ حجاج کو ان خیموں میں ٹھہراتے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر کنڈیشن اگر چل بھی رہے ہوں تب بھی وہ کہہ رہی تھی کہ اتنی شدید گرمی اور حبس اور گھٹن کا احساس ہوتا تھا کہ بعض اوقات تو بالکل یہ لگتا تھا کہ جیسے ابھی ہم بے ہوش ہو جائیں گے یا ہم گر جائیں گے۔ تو یہ تو خود میری اپنی بہن کا تجربہ ہے۔ لیکن اس مرتبہ ان اموات کی جو ایک وجہ بتائی گئی وہ بہت ہی تشویشناک اور بہت ہی افسوسناک اور دردناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ حاجیوں میں خاصی بڑی تعداد ایسے زائرین کی بھی تھی جن کے پاس حج کے لیے قانونی اور سفری دستاویزات نہیں تھی۔ وہ اس طریقے سے آئے تھے کہ یہاں پر منتظمین میں کچھ لوگوں میں شاید کچھ ایسے ایجنٹس موجود ہوں گے یقیناً، جنہوں نے ایسے لوگوں کو جن کے پاس حج کا اجازت نامہ نہیں تھا لیکن انہیں ان میں حاجیوں میں شامل کر دیا۔ لہٰذا ایسے جو حجاج کرام تھے ان کے لیے سہولتیں بھی کافی نہیں تھیں، ان کے لیے خیموں میں اچھے انتظامات بھی نہیں تھے، اور یہ کہ جس وقت ان کو ضرورت پڑی تو ان کے پاس کوئی ایسا، وہ جو حاجیوں کو ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ اگر انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے تو فوراً جو اس گروہ کا جو منتظم ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے اور اس کی مدد کر سکے۔ لیکن یہ جو بغیر دستاویزات کے، سفری کاغذات کے بغیر یہاں تھے، ان کے پاس ایسا کوئی ٹیگ وغیرہ نہیں تھا، لہٰذا جب ان کو مدد کی ضرورت پڑی تو مدد کے لیے کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب اس طرح سے غیر قانونی دستاویزات کا یا ٹریول ایجنٹس کا ذکر ہوگا تو پھر ایک یہ اہم سوال بھی ضرور اٹھنا چاہیے اور اس پر بھی سوچا جانا چاہیے کہ آخر لوگ اس عظیم عبادت کے لیے اس طرح سے غیر قانونی دستاویزات کے ساتھ کیوں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، جو وہاں جانے والوں نے بتائی اور کچھ دوستوں نے، احباب نے، اور خبروں میں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حج کے اب اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، خود سعودی عرب نے بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ پاکستان میں یہ اخراجات کیا ہیں ان کے بارے میں مجھے خود ذاتی طور پر علم ہے، کیونکہ میری بہن اور بہنوئی گزشتہ برس گئے تھے، تو وہاں پر گزشتہ برس ہر فرد سے وزارت مذہبی امور نے 7.5 لاکھ روپیہ وصول کیا تھا، اور اس برس یہ سنا ہے کہ ہر شخص سے 11.5 لاکھ سے لے کر 12 لاکھ تک لیے گئے ہیں۔ اخراجات اتنے زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں، اسی وجہ سے یہ اس طرح سے غیر قانونی طور پر حج کرنے کے واقعات بھی سننے میں آ رہے ہیں، ورنہ تو حج تو ہر برس ہی ہوتا تھا۔ اس قسم کے واقعات بالکل میں نے تو کم سے کم نہیں سنے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ جو مسلمان ملک ہیں ان کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے اخراجات کو کم سے
کم رکھا جائے. خود سعودی عرب کا یہ فرض ہے کہ وہ سب مل کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ سوچیں اور کوئی حکمت عملی تیار کریں کہ کس طرح سے حج کے اخراجات کم سے کم رکھے جائیں تاکہ لوگ اس طرح سے غیر قانونی ذرائع کی طرف ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.